الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ عرصے تو جمعے دے خطبے وچ اسلام دی اہم ترین عبادت بلکہ ساریاں عبادتاں دی ماں نماز دا ترجمہ اور تشریح اور توضیح اور مفہوم تساں حضرات دے سامنے بیان کیتا گیا. اس دے بیان دی غرض و غایت کی ہے کہ ایک مسلمان اتنی بڑی عبادت کرے گا کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ کرتا پیا تے جو کچھ پڑھتا پیا میں اس پڑھنے کے آکھنا پیا. اگر یہ چیز اساڈے ذہن آ بنجی تب بندہ نماز دی حالت پرائیں پرائیں دے خیالاں کولوں بھی بچ گئے. اس غرض واسطے اتنا طویل عرصہ نماز دے کلمات کا ترجمہ عرض کیتا گیا. اللہ تبارک و تعالی میں دی توہن دی ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات عالی دا دھیان رکھ کے تے نماز پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. ہن جیڑا بندہ نماز پڑھتا اللہ سارے نوں توفیق دے.
اس سے نیت نال پڑھدا کہ میری نماز اللہ دے دربار وچ قبول ہو میں اختصار نال اج کی گل کرنا چاہتا ہوں کہ ہر عبادت دی قبولیت واسطے بہت ساریاں شرطاں وچوں ایک شرط ہے اے بندہ جڑا اللہ دیاں عبادتاں کریندا پیا تے اس دے دل وچ آرزو تے امنگ تے تمنا تے تڑپ کیوے کہ میڈیاں عبادتاں قبول ہو ونجن، اس واسطے انہاں شرطاں وچوں ایک شرط عقل حلال کہ بندے دا کھاونا کی ہوئے جی حلال۔ اگر انسان دا کھاون پیون پاون اے حلال دا نہیں تا بھاویں کیوں نہ بیت اللہ بچ بن کے تے سر رکھ کے نماز پیا پڑھے، اس دی عبادت قابل قبول نہیں۔ عقل حلال تسی تے میں تا اپنی جائی تے رہ گئے نا، اللہ اپنے سچیاں رسولوں پہ آتا یا ایھا الرسل، اور ایک قرآن دی ایت ذکر کا انہوں دا اکٹھا آندا پہ، لیکن ہر ایک پیغمبر جیڑے جیڑے دور وچ آیا اس سے اللہ انہوں نے یہ گل آکی، اور آخر تشریف لائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراد میں سارے رسولوں کے کام آکھی گئی، اور میرے سچے رسولوں کلوا من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ حلال۔ میرا ایمان ہے ضرور تو سدھا بھی اس کے ایمان ہے، اور ہر مسلمان کا انشاءاللہ اس کے ایمان ہے کہ کوئی اللہ دا نبی حلال تو ہٹ کے کھا سکتا ہی، ساڈا اس کے ایمان ہے۔ آخیا اتھے جا رہا جڑے پاکیزہ کھانے والے انہوں نے آخیا جا رہا اس تو ہم تسی تے میں سوچا اللہ دے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ کھاؤ تے نیک کام کرو۔ نماز پڑھنا نیکی ہے نا جی، تب پہلے کے آخیا کلوا من الطیبات، کھانا پاکیزہ، کھانا حلال کا ہو، پھر عمل صالح، پھر نیکی، پھر عبادت۔ ہوں حرام دیا کئی شکل، کہڑی زمین غصب کر گرنا، کسی بھی زمین تے قبضہ کرنا، پھر اسے بائی برائی کرنی کہ اس کو فصل چامنی،
تے او وقت آپ بھی کھاونی تے اپنی اولاد بھی کھاونی تے وقت بندہ وہ فصل بیچ کے تے حجے تے لگا بنے قبول تو تھی ویسے نا ظلم کسے مسلمان دا مال ہڑپ کر لینا زیادتی نال ظلم نال ڈاڈھے پن نال یہ بھی جائز رشوت دا مال تقوی تسی لوائے اللہ معاف کرے اسی اتھے پہنچ گیا جتھے رشوت دا مال لوگ دین دن اس کھڑکی تے لکھا پہ ہوگا ھذا من فضل ربی اللہ کی قسم دکھ ہوگا دکھ رشوت دا مال ہے غصب دا مال ہے ڈاکے دا مال ہے چوری دا مال ہے یہ سارے کے آخی آؤ ہوں جے میں چوری دا مال کھاواں تے دیندار بنا پھراں واز تے نصیحت کردا پھراں میرا اپنا عمل قابل قبول نہیں تا تہاڈے تے اس کا کیا اثر چوری دا مال ڈاکے دا مال رشوت دا مال حرام ہے نا بھائی ایک 30 سپارے کا قرآن پڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرو انہا حرام ہوتے این حرام انہا ہوتے اتنی سخت وعید تے سنگین وعید نہیں جتنی سود اتے اللہ نے سخت تے سنگین وعید کا ذکر فرمایا یہ سب حرام شراب پینا حرام بنانا حرام بیچنا حرام حرام ہے زنا حرام بدکاری حرام رشوت حرام غصب حرام ڈاکہ حرام سب حرام نے اللہ نے انہوں نے حدود ذکر کی تھی ہاں تذکرے کی تھے شریعت نے ذکر فرمایا اے سزاوے اے سزاوے اے عقوبتیں اے حدیں انہاں سارے حراماں وچوں ایک حرام کے اچھا جس حرام اتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور ایک تابی وہ آخدہ ایک کنی ہو سی کہ اللہ پاک فرمائے کہ اگر تساں سود تو باز نہیں آندے ہو تو اللہ تعالیٰ کے رسول نال جنگ واسطے تیار تھی بندے کتنے جنگ ہو سی وہ تابی ذکر کرے دا قیامت دا دن ہو سی نا قیامت دا رب ذوالجلال بھرے میدان اتحاق سی اور سود کھاون والیا اپنے ہتھیار تو بھی کر گنتے میں بھی ماندا پیا تیاری تھا تو بھی میں بھی جانگی کتنی سخت ترین وعید قرآن ذکر کر دیتی فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
بدکاری گناہ ہے، حرام ہے۔ بعض روایات آیا 36 مرتبہ کوئی بندہ بدکاری کرے گا، اتنا گناہ نہیں جتنا سود کھانا بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ستا پیا، خواب ہے، میں آسمان تے لے جایا گیا، میں دیکھیا ایک خون کا دریا ہے، خون کا دریا آندا پیا، ایک بندہ دریا دے لکے کھلوتا، ایک بندہ دریا دے کنارے تے کھلوتا۔ اے جڑا بندہ کنارے والا، اس کے ہاتھ وچ پتھر، وہ جڑا دریا وچ کھلوتا خون دے دریا وچ، وہ اڑائے آندا، نکلنا چاہتا، کنارے تے آندا، اے بندہ پتھر چٹیندا، اس بندے میں پتھر مارے گا، بٹ وہ اٹھے دریا دے لکے پہنچ ویندا، بٹ آندا، بٹ نے پتھر چٹیندا، اٹھے پہنچ ویندا۔ میں پوچھا جبریل یہ کون ہے جڑا دریا دے لکے کھلوتا کنارے تے آندا تے وقت اس کو پتھر پہ لگ دے تے وقت پیچھے ٹر ویلا؟ فرمایا یہ سود کھاون والا بندہ۔ معراج کی روایت چاہتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم مثال کے بے شمار چیزاں دکھائیاں، انہاں وچ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا ادھر ہی قوم تے ہویا اور اس قوم دے پیٹ انجے جن بندیاں دا گھر ہوندا، اتنے بڑے بڑے پیٹ، اور حدیث آیا فرمایا اس دے پیٹ دے وچوں سب دستے پے اور سب باہر نکلنا چاہتے، نکل نہیں سکتے۔ میں پوچھا جبریل اے لوگ کون؟ فرمایا یہ سود کھانے والے۔ یقین کرو مسلمانوں، قرآن مجید رب ذل جلال فرماتے ہیں یہودیاں کے کچھ چیزیں اللہ نے حلال حرام کر دی، کیوں کیتیاں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے جتھے ہور بیماریاں نا اخذہم الربا وقد نہوا عنہ، انہاں یہودیاں میں ایک بیماری ای گئی کہ انہاں منع او کے کردے اخذہم الربا، یہودی کے گھندے سود گھندے ہوندے، وقد نہوا عنہ، اللہ پاک فرماتے پکی گل ہے انہاں اس کو روک دتا گیا، لیکن ان باز نہ آئے، اور ان باز نہ آئے نا اس کی وجہ تو کر کے اللہ تبارک و تعالی نے کئی حلال چیزاں بھی انہوں نے حرام کر دی۔ اتنی سخت وعیداں احادیث اور قرآن استحایاں اتنی اللہ تبارک و تعالی نے اور کسی چیز سے وعیداں ذکر نہیں فرمائیاں۔ سود کھاون والا آسی اللہ دے دربار وچ قیامت دے دن رب ذل جلال فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار۔
میدان آسی قیامت والے دن جدو قبراں چ اٹھا کے کھڑا کیتا ویسی میدان حشر واسطے وہ قبراں چ انج اٹھسی کما الذی کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس جندے کسے نو آسے پہنچ رہندا شیطان اس پہ اثرات کر دیندا او بندہ خبتی جیا ہوے گا اللہ پاک فرمائے دن قیامت والے دن اٹھسی تے انجام اٹھسی ایک تا ہوندا بندہ مجنون ہوویندا پاگل ہوویندا او پاگل ہو گیا اس پاگل نوں تا اچھائی تے برائی دا پتہ کوئی نہیں لگدا دھوپ تے چھاں دا پتہ کوئی نہیں لگدا دھوپ تے بھی انجے بتدا چھاں تے بھی انجے بتدا ہوندا گرمی تے سردی دے فرق دا پتہ نہیں لگدا پاگل جے ہو گیا بیچارہ لیکن اے جڑا اٹھسی اے انج اٹھسی جندے کسے نو شیطان چمڑ ویندا ہے آسیب زدہ ہو ویندا اس کو کوئی تکلیف پہنچے تا تکلیف دا پتہ لگدا پیا ہوندا احساس ہوتا پیا ہوندا انجے اللہ اس نو بھی کھڑا کرے سی اس واسطے کہ اس بندے نے بھی دنیا وچ ہوا کام کیتا ہے اپنے عقل کولوں کام نہیں کیتا عقل آکھدائی کہ غریب قرض واسطے آوے تا اس نے رحم کیتا کر اس کے نال تعاون تے مدد کیتی کر پر اس نے کوئی چیز قابل رحم نہیں سمجھی اے اپنے دگنے دگنیاں دے چکر وچ پیا رہیا فرمایا سزا بھی اس سے دے مثال دیتی ویسی کما یتخبطہ الشیطان من المس یہ کیوں پیا اللہ پاک فرمائے دن میں سزا کیوں دے سان او نہ مکے والے نو آکھا گیا او مکے والے او عرب دے لوگو اے جڑا تساں سود دا کم پہ کرے دے او حرام دا کم نے جی قرضیاں تے تساں جڑے اوتے پہ گھندے ہوندے ہو چاہے میرے بھائیو 100 تے 50 گنے 100 تے 100 گنے 100 تے 1 روپیہ گنے 100 گننا بھی حرام تے 1 روپیہ گننا بھی آپ انجان حرام ہے انجے 100 تے 100 گرنا حرام ہے انجے 1 روپیہ گرنا بھی سود دی مادے چ او حرام ہی حرام ہے انہاں آکھیا ویندا اوے نہ کرو اے کام نہ کرو او آدے دیکھو نا جی اے بھی نفع کمانا تے تجارت کر کے بھی بندہ کی کرے گا نفع کماتا ہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا اے بجا کے بن گئی حال انہاں دا کیوں پیا بندا ہے اس واسطے کے وعدے کہ بیع شرع خرید و فروخت تجارت تے بھی بندہ نفع کماتا اس تے بھی بندہ نفع کمانا ایک او جئی شے ہو گئی تساں کتے آتے ہو کہ اے چیز حرام ہے رب ذوالجلال نے فرمایا اوے لوگو احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ نے تجارت نو حلال کیتا ہے تے سود نو اللہ پاک نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا اللہ نے اس کو خرید و فروخت نو حلال کیتا اس کو حرام چا کیتا ہے اللہ پاک فرمائے ایک تے فرقی او حلال ہے اے حرام ہے دوئی کلی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ تعالی سود نو مٹیندا تے صدقیاں نو بدھیندا ہے اے مٹن دی چیز ہے او بدھن دی چیز ہے بندہ سمجھدا ہے اس نال مال بدھدا ہے اللہ پاک دا کوئی نہیں بدھدا اے تباہی ہے یقین کر گنو بظاہر بندہ تکیندا مار اس کو تا ایڈی دولت اتنا بڑھ گیا اتنی تے اس کو پیسہ آ گیا بندے دا جسم کھلن لگ پوے اے ایتھے ڈھول بن منجے کیڑی شے بدھی ہے او جسم بدھیا نا بن ڈھول گیا
اس واسطے خیر کے موت ہے جی، وہ موت ہے نا، یہ آدھا سود میں بچیا، لیکن یاد رکھا ہے یہ جتھے بھی ویسی نا یہ تباہی کرے سی، کیا کرے سی؟ بہت ساری جگہ تے بن کے دیکھو ایک راسل مال ڈوب کے رکھ دیتا، میرے بھائیوں حلال تے حرام برابر ہوندا، اللہ دا میں حلال وچ برکت رکھی حرام وچ برکت جی، کتی 12 بچے جلدی کے ہوندے سے نا، وہ حرام ہے، تے بکری 1 2 3 صحیح، لیکن اندازہ اسی لاؤ برکت تے غیر برکت دا، وہ پالا جائے لیکن اس کا بچہ کبھی ذبح نہیں ہویا، بکری 1 2 3 عورت 4 جدے سی، لیکن بکری دا بچہ ہر روز ذبح ہوتا پیا، برکت کی مثال ہے، اس دے بچے ذبح نہیں ہوتے، اس کے ذبح ہوتے، اور زیادہ دینی ایک کم دے دیے، کیا سمجھائے صحیح، اور زیادہ دینی ہے ایک کم دے دیے، اور ذبح نہیں ہوتا، یہ ذبح ہوتا ہے، دنیا میں من کے ریویک دنوں اس دا ریوڑ تے اجڑ کدئی نہ دسی، تے بکریاں دا ریوڑ تے اجڑ ہر کدئی دس سکتا، اے ہے حلال تے حرام دا فرق۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، یہ قرآن دی آیتاں نے، مطابق کو گھڑی آگا قرآن دی آیتاں، اللہ نے لا یستوی الخبیث والطیب، خبیث ناپاک تے پاک برابر جی نہیں ہے، اللہ نو تو پتہ ہے، اللہ نو پتہ ہے عالم الغیب تے ہویا، کئی آسن اس نال مال ودھیا، ایک فیکٹری دیا 2 بنیاں، ایک گڈی دیا 2 بن گئیاں، ایک مل دیا 2 ملنا بن گئیاں، میری تجارت ایک دکان دیا 4 بن گئیاں، اللہ دن اوائل برابر نہیں ہوندے، ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ کہ تہجد وچ پا دے تم کثرت ناپاک دی، تو آکھے ناپاک بڑھ گیا، اللہ پاک آدم بڑھ گئی تاں بھی ان دوئے برابر نہیں ہو سکتے، اللہ کے آدم میں اس کو کہ کیتا حرام۔ میرے بھائیوں سارے باہر بیٹھے الحمدللہ، آخو الحمدللہ، خدا توحید کی سمجھ دے لے ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ قرآن جل فرمائے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ نے میں حرام کیتا ہے المیتہ مردار، حلال جانور تساں اس نو اس شرعی طریقے نال ذبح نہ کر سکے، انجے مر گیا وہ کیا ہو گیا، حرمت علیکم المیتہ، ایک اللہ نے میں حرام کر دیتا تسی تے اوتے، والدم، اور جڑا تسی ذبح کریں دے اوتے کانٹے جو خون نکلدا ہے، دم مسفوح، اللہ نے اے بھی حرام ہے، ولحم الخنزیر، تے سور دا کھانا بھی جی، اس کا گوشت بھی حرام ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ،
حرام ہے مسلمانوں کیا ساڈے وچوں کوئی بندہ انہاں دے کھاون واسطے تیار ہے جی نہیں ہے کچھ ایسا ہے کھاون دیاں چیزاں کچھ اللہ پاک نے یہو دیاں چیزاں جڑیاں رب الجلال نے نکاح دی نسبت نال حرام کیتیاں نے اللہ فرماتے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم اور تہاڈے اوتے تہاڈیاں ماواں نال نکاح کرنا حرام ہے اللہ فرماتے وبناتکم کہ دھیاں نال نکاح کرنا بھی حرام سکیاں ہاں جی واخواتکم تے بہناں سکیاں نال بھی نکاح کرنا حرام ہے وعماتکم پھوپھیاں نال نکاح کرنا بھی حرام ہے وخالاتکم تے ماسیاں سکی ماسی نال بھی نکاح کرنا یہ کون کہتا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت بھتری نال نکاح کرنا بھی حرام ہے تے بھڑیئی نال نکاح کرنا بھی یہ کون آدھا اللہ پہ آدھا ہے رب الجلال فرمائے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اور جڑیاں دودھ شریک بہنا ہومن کوئی اور عورت ہے بچی ہے اس پاڑے نال کسی ہکے عورت دا دودھ چا پیتا ہے نا جی اس بچپن دی حالت وچ او رضائی بہن بن گئی اس نال نکاح کرنا بھی حرام ہے یہ سارے رب الجلال بیان پہ کریں یہ ساریاں حرام نے اے اللہ حرام کیتیاں او چیزاں بھی اللہ حرام کیتیاں او میرے بھائیو انہاں منے دیو کہ حرامن تبت منو احل اللہ البیع وحرم الربا جس اللہ نے ہن حرام کیتیاں نے سود نو بھی اس سے اللہ نے حرام کیتا ہے لوگ آدم جی معیشت دا میرا خالق ہو گئے سی معیشت دا دار و مدار اس طرح دنیا دا نظام پیا چلتا ہے اور مسلمانوں پنجو منجا ذرا یورپ کے سود خورا کولوان کے پوچھو مرتے پہلے کنن حق پہلا دے نظام معیشت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تسا سمجھے میں او ترقی کی دیوے نے پنجو یہودیاں کولوان کے پوچھو امریکہ دے بچ من کے پوچھو کہ 80% بندے مل اونر ہون دے باوجود انہاں نیندراں نہیں آندیاں نظام اقتصادی طور پہ بالکل دیوالیہ ہویا کھلوتا ہے اسلام آتا ہے کہ تو ایک کام کرنا چاہتا ہے میں تن دسیتا مشارکت کر لے مرابحہ کر لے اجارہ کر لے تیرا مال بددا ویسی نال برکتاں پوندیاں ویسن اللہ نے انہاں حلال چا کیتا ہے لیکن اللہ فرمائے سود نو میں اللہ نے کہ حرام کیتا ہے اللہ نے حرام کیتا ہے اسی آتے ہیں جی نہیں کچھ نہیں پیا تھیندا جی واجب 50 نال 1 روپیہ او کوئی شے ہی کو نہیں اور نام میرا بھائی دودھ دا پاکیزہ گلاس ہوے بھرا ہوا گلاس ہوے بالٹی بھری ہوئی دودھ دی ہوے تو آپ چوئی ہوے بالٹی دی دھو کے چوئی ہوا اس وچ ایک قطرہ جا پیشاب دا سٹو پاک تھی ویسی نا او بد ویسی تھوڑا جائے کمال کر میرے بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں بس معمولی سمجھ لیتی مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ مسئلہ سود لکھا کتاب لکھی مسئلہ سود میں تو سب بھائیاں مشورہ دے سوں کتاب خدا دی قسم پڑھ سونا روکتے انسان دے کھڑے ہو گئے روکتے انسان سوچیندا مارو اسی کیڑے پاسے کہتے کس لہر کے چل پے کتنی شدید وعیدہ میں رب ذوالجلال فرماتے قتل لا يحب كل كفار اثیم دو جملے قرآن ارشاد فرمائے اے
نہیں کریں گا کل کفار اثیم. دو جملے قرآن کیوں ذکر کیتے مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس واسطے ایک اور بندہ ہے جیڑا سود نو حلال سمجھ کے کھاندا وہ کون ہے؟ اے قرآن دی زبانی گل پہ کرے نا قرآن دی زبانی اپنی گل نہ پہ کرے گا. قرآن آدھا جیڑا سود نو حلال سمجھے اللہ نے حرام کرنا جیڑا حلال سمجھے گا 100 باری چا کلمہ کرے نا. اور میرے بھائی کو معمولی گل نہیں ہے کل کفار اثیم. دوسرا جملہ قرآن عظیم ذکر کیتا مفسرین اکرام فرماتے ہیں عظیم اس کے بارے آکھا گیا جیڑا کھیندا ہے پر اس کو حرام سمجھ کے وہ گناہگار ہے. وہ کون ہے؟ وہ گناہگار ہے. کئی لوگ آتے وہ جی جیڑا قرآن سود حرام کیتا نا جی وہ تو اس دور دا اربا دا ہائی وہ کو غریب تے مسکین آندے کھاون دا نہیں ہوندا یا وہ مر بنجا تے دفناون دی شے کو نہیں ہوندی بیمار تھی بننا تے اس کو اپنے رات علاج دے پیسے کوئی نہیں ہوندے لوگ ان پیسے دے دے بعد 100 نال 100 تے 2 روپیہ 100 درہم نال 102 درہم کینے ہوندے سالے تو بعد اے قرآن اس کو حرام آکھا غریب جڑے قرضے کیندے ہیں مالدار تے تجارت تے کمرشل لون تے سب بے وقوف بنا دے دس از اے کمرشل لون اس پہ کوئی انٹرسٹ حرام نہیں ہے. قرآن اس کو حرام آکھیا قرآن اس کو حرام آکھیا. اور میرا بھائی قرآن ایک علت بیان کرے دا علت ہن شراب دی علت کے وے نشہ جس میں دماغ معروف ہو گیا ہر شے اور قرآن نے آخیا نا شراب کی وے حرام ہے نا. قرآن نے علت ذکر کی پہلے کیا کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم اور نشے کی حالت نماز کے نیڑے نہ کیا کرو. اصل موت نشہ آ گیا اس کی علت ہے نشہ. ایک وسکی ہے برانڈی ہے تسی آپ سے میں بولی نہ پتہ نہ جاتی ہے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وسکی آئی برانڈی آئی ایک بیئر اے آئی نہیں آئی. ہن تسی آکھو او جڑی نبی اس نال بندی آئی او تے حرام اے حلال نہیں. اسلام تے شریعت ایک حقیقت بیان کرے دی حقیقت او حقیقت تے علت جتھے بھی پائی ویسی اس کی حرمت انجان ہو سی. سمجھ گئے میری گل؟ ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. وقت نہیں ورنہ میں سو دسیاں تسی آپ منو ہا اس گل نو. لوگ آدھے اس نال دی اقتصادیات ترقی ہوندی ہے. میں تم دسنا کہ اقتصادیات میں ترقی ہوندی ہے. اس دے نال بینکنگ دا نظام بن کے پورا پڑھ گھنو اس دے نال اور فائدہ 2 4 5 10 20 25 100 1000 بندہ اس کو فائدہ اٹھاندا پوری قوم زندہ کا شکار ہوئے. تسی یاد ہوئے جو ویندا ہی جو ویندا تو ہن تو ویسے ہی تساں 5 روپے پیکج ملدا پیا ہر شے دی فکر نہ کرو 100 روپے بتا دے ساں 5 روپے گھٹا پیکج دے دیتا قوم. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہر میرے بھائی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس تو بچو یہ کہ تے حرام کیسو نہ. فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا ایک بندہ جنگل بیابان کلا باہر بکھرے ہوئے بھوکا نال مردا ہوندا 10 نال مردا ہوندا کوئی شے نہیں باہر بکھرے ہوئے کپڑے میلے کچیلے پر وہ آ گیا اللہ کو منگدا کھانا پینا کوئی شے منگدا. فرمایا مشربہ حرام مطعمہ حرام ملبسہ حرام. اور تیرا کھانا حرام دا تیرا پینا حرام دا
تیرا پالنا حرام دا، اللہ نے نبی فرمایا انا یستجاب، اس بندے دی دعا کنجو قبول ہو سی۔ میں پہلے عرض کی تھی آئی کہ میں نماز دا ترجمہ تے تشریح ذکر کی ہے، آج دسنا چاہتا کہ نماز دی قبولیت واسطے بہت ساری شرطاں وچوں ایک شرط ای کہ بندے دا کھانا تے پینا کے ہوے حلال دا ہوے، اگر وہ حلال دا نہیں تو بد بھاویں دھیان نال پڑھو تے بے دھیانی پہ پڑھو، بد نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ماں بھی رزق حلال عطا فرمائے، ماں بھی رزق حلال عطا فرمائے، تے اتنا دے کہ کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا